علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں لوگوں، میں تمہیں اس بات کی توجہ دلاتا ہوں کہ میرے بعد میرے صحابہ کو ہدف ملامت نہ بنانا، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ میرے سے محبت کی بنا پہ محبت کرے گا۔ اگر کوئی ان سے بغض رکھے گا، مجھ سے بغض کی بنا پہ بغض رکھے گا، اور مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا۔ اگر وہ اللہ سے بغض رکھے گا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ یہ توجہ دلائی صحابہ کے بارے میں، اور فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اور میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ غرق ہونے سے بچ گیا، وہ نجات پا گیا۔ شعار اہل سنت یہ ہے، امام رازی سے لے کر جتنے جلیل القدر مفسرین کو پڑھ لے، محدثین کو پڑھ لے، سبھی نے اس کو کوٹ کیا ہے شعار اہل سنت کو۔ اہل بیت سے بھی محبت، صحابہ سے بھی محبت، یہ شعار اہل سنت و جماعت ہے۔ اور فرمایا کہ کس طرح سے اٹوٹ محبت اور وابستگی کی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ کشتی نوح کی طرح اہل بیت ہے، تو پھر اہل بیت کی محبت کی اس کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کو ان کے ڈائریکشن کو دیکھتے ہوئے، ان کی زندگی کے شب و روز کو دیکھتے ہوئے ہم ہدایت کی راہوں کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اب کیوں تشبیہ دی گئی؟ غور کرنے سے نتیجہ اخذ ہوگا۔ اس زمانے میں جی پی ایس سسٹم تو نہیں تھا، راستے کی چلن کو دیکھا جائے۔ کشتی جب سمندر میں، دریا میں اپنا سفر دوام رکھتی ہے تو اس کی منزل کا تعین ستاروں کی چال کو دیکھ کر کیا جاتا کہ دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے، مشرق کی طرف جانا ہے یا مغرب کی طرف جانا ہے، شمال کی طرف جانا ہے یا جنوب کی طرف جانا ہے۔ چال دیکھ کر فیصلہ ہوتا کہ منزل کا تعین کیا ہوگا۔ آقا نے بے پناہ اپنی امت کو تعلیم فرمائی، اہل بیت کے بارے میں بھی، صحابہ کے بارے میں بھی۔ ایک وقت دونوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، میری اہل بیت سے بھی محبت ایسی کی جائے، اور میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ ان سے بغض، مجھ سے بغض، ان سے محبت، میرے خاطر محبت۔ اگر ان سے بغض ہوگا تو پھر خدا سے بھی بغض ہوگا، پھر خدا سے بغض ہوگا تو اللہ تمہاری گرفت فرمائے گا۔ غور کرنے سے نتیجے کھل کے آتے ہیں۔ مستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی جنت میں تم پہلے داخل ہوگے، پھر تمہارے ساتھ فاطمہ داخل ہوگی، اس کے بعد حسنین کریمین داخل ہوں گے۔ یہ بات بیان فرما دی۔ یہ وہ اہل بیت نبوت ہیں، پیغام ہے کہ علی پہلے جنت میں جانے والوں میں تم لوگ شامل ہیں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ، ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا مقام ہوگا؟ جو ہمیں چاہیں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ علی جو تم سے محبت کریں گے وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے، وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ یہ پیغام واضح کر دیا گیا۔ اہل بیت نبوت سے محبت بھی بے پناہ ہونی چاہیے، لیکن ناصبیت کے فتنے، رافضیت کے فتنے اور خارجیت کے فتنے امت مسلمہ کے 14 صدی کے سواد اعظم پر حملہ آور ہے۔ آج یہ ظالم بڑے جرأت کے ساتھ شیخین کی ذات پر حملے کر رہے ہیں۔ 14 صدی سے جو عقیدہ اہل سنت چلا آ رہا ہے، اہل بیت سے بھی بے پناہ محبت ہے اور صحابہ سے بھی بے پناہ محبت ہے، لیکن آج اس پر حملے بڑی تیزی کے ساتھ ہوتے آ رہے ہیں۔ آج میں نے اس موضوع کو اس لیے ضروری سمجھا کہ اسی ماہ مبارک میں